ناجحان ندرت فائزاتی من اس کا نام ہے۔ میں عورت ہوں، ایک زخمی عورت۔ آج سے صدیوں پہلے آسمان پر آدم کی پسلی کی ہڈی سے وجود میں لائی گئی جو حوا کہلائی۔ ہاں، میں عورت ہوں جو صدیوں سے اس سرزمین کو سینچتی چلی آئی، پیار کے رنگ برنگے پھول کھلا کر دنیا کو جنت نشاں بنایا۔ میرے ہی وجود سے کائنات رنگین ہوئی۔ سنا ہوگا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ میں نے ہی مرد کو اپنی کوکھ سے جنم دیا، ماں بن کر پاؤں پر چلنا سکھایا، بہن بن کر اس کی معصومیت کو نکھارا اور اس کی دوست بن گئی، شریک حیات بن کر اپنی جوانی کے انمول موتی لٹا کر اس کے دن رات سجائے، اس کی زندگی کو دل فریب نغمات میں ڈھالا۔ خارزار راہوں پر اس نے مجھی کو آواز دی تو میں نے اس کے قدم سے قدم ملا کر، کندھے سے کندھا لگا کر راستے کی ہر مشکل کو آسان بنا دیا۔ اس طرح میں نے اپنا وجود کھو کر اس کی رضا اور خوشی کو مقدم رکھا۔ میری اس بے مثال قربانیوں کی حقیقت کو مورخ نے تاریخ کے پنوں پر سنہرے الفاظ میں لکھ ڈالا تو میں نے سمجھا کہ مرد مجھے دل کے نہا خانے میں قیمتی ہیرے جواہرات کی مانند سمیٹ کر رکھے گا۔ مگر افسوس، یہ حقیقت نہیں تھی بلکہ ایک بھرم تھا، صحرا میں پانی کے جزیرے کی مانند۔ میری کوکھ سے جنم لینے والا مرد ہی مجھے زندہ گاڑنے لگا۔ شوہر کی موت پر مجھے کہیں اس کی لاش کے ساتھ جلایا جانے لگا تو کہیں میری گود میں اونٹوں کی مینگنیاں بھر کر گدھے کی پیٹھ پر مجھے بٹھا کر پورا شہر گھمایا جانے لگا کہ اس طرح میری عدت پوری ہوتی ہے۔ کہیں مجھے بتوں کے نام پر قربان کیا جاتا، کہیں میں انسان نما درندوں کی ہوسناکیوں کا شکار ہو جاتی، کہیں منڈی بازار میں میری بولی لگائی جاتی تو کہیں جوئے میں مجھے میرا شوہر کسی نامحرم کے حوالے کر دیتا، کہیں مجھے اپنی پاکیزگی کا ثبوت دینے کے لیے شعلوں میں جھلسنا پڑا۔ میں روتی رہی، بلکتی رہی، تڑپتی رہی، اپنے خالق سے آہوازاری کرتی رہی۔ آخر کار میری نالہ نیم شبی نے اثر کیا، پروردگار عالم کو مجھ پر رحم آیا اور اپنے محبوب کے پاکیزہ ہاتھوں سے اسلام جیسا مقدس اور امن و آشتی کا مذہب و شریعت کا نزول فرمایا۔ پھر مذہب اسلام نے مجھے مرد کی غلامی سے آزاد کیا، مرد کے قدموں سے مجھے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر بٹھایا اور مرد کو میرے قدموں میں ڈال دیا کہ میرے پاؤں کے نیچے اس کی جنت ہے۔ الحمدللہ، کتنا بڑا اور عظیم مقام مجھے حاصل ہوا۔ ماں بنا کر میرے پیروں کے نیچے مرد کی جنت رکھ دی، بیٹی بنا کر میری پرورش کرنے اور ادب سکھانے پر باپ کی آخرت کی کامیابی کا ضامن بنا دیا، بہن کی صورت میں بھائی کی طاقت اور غیرت بن گئی، بیوی کی شکل میں شوہر کی شریک حیات بنا کر شوہر پر میرے بھی حقوق عائد کیے گئے اور اس سے کہا گیا کہ عورت نازک آبگینوں کی مانند ہے، اس کی حفاظت کرو۔ تب میں نے سمجھا کہ اب مجھے میرے مقام سے کوئی نہیں گرا سکتا، مگر یہ بھی ایک بھرم تھا جو ٹوٹ گیا۔ آج صدیاں بیت جانے پر بھی مجھے یہی خوف لاحق رہتا ہے کہ میں نہ جانے کب اپنی اونچائی سے گرا دی جاؤں، کبھی کسی کوٹھے پر بٹھا دی جاؤں، کبھی نکاح کر کے اپنائی جاؤں یا کبھی طلاق دے کر ٹھکرائی جاؤں۔ کبھی میرے عزت کا رکھوالا مجھے بے آبرو کر ڈالتا ہے، کبھی سیلز گرل کے نام پر مجھے گھر سے دکانوں پر پہنچایا جاتا ہے، کبھی ایئر ہوسٹس بنا کر خلاؤں میں نامحرموں کو
اپنی مسکراہٹ سے خوش آمدید کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، کبھی معمولی اشیاء کی اہمیت دلانے کے لیے میری نمائش کی جاتی ہے، کبھی مجھے نیم برہنہ کر کے ناچنے پر مجبور کیا جاتا ہے، کبھی مجھ پر سماج کے درندے ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتے ہیں، کبھی مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، کبھی پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی جھوٹے مقدموں میں پھنسا کر مردوں کے مقابل عدالت میں مجرموں کے کٹہرے میں مجھے کھڑا کروایا جاتا ہے، کبھی سماج کے درندے شہروں میرے بارے میں غلط افواہیں پھیلا کر مجھے بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، کبھی میرے خلاف سازشوں کا جال بنا جاتا ہے۔ آج بھی سماج کے بھیڑیے مجھے بلندیوں پر نہیں دیکھ سکتے، آخر کیوں؟ سماج کے درندے مجھے عزت کے مقام پر کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیوں؟ صرف اس لیے نہ کہ میں عورت ہوں اور کہیں ان سے آگے نہ بڑھ جاؤں۔ ظالموں، تم نے مجھے زخمی کر ڈالا، مگر یاد رکھنا اللہ رب العزت ایک دن ضرور زخمی عورت کی آہ و بکا کو سنے گا۔ سوچو تب تمہارا انجام کیا ہوگا۔